انتہائی اہم ملاقات اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ ملاقات تھی. کیا وجہ تھی کہ اس وقت ملاقات کتنا اہم ہے؟ زہران ممدانی جو ہے اس نے جن لوگوں کی مذمت کا اور جن لوگوں کو امریکہ کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا رکھا ہے اس پیمانے پر بالکل پورا اترتا ہے. امریکی معاشرے میں آپ کسی کو کمیونسٹ پکارتے ہیں، سوشلسٹ پکارتے تانا ہے. نہیں جی، اس کو تو بالکل ایک گالی دینے کے مترادف ہے نا، آئسولیٹ کرنا. اب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ٹرمپ کا ممدانی کو وائٹ ہاؤس مدعو کرنا میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا ٹرینڈ ہے. ٹرمپ نے ایک شفیق باپ کی طرح اس طرح کیا کہ بالآخر ٹرمپ صاحب جو ہیں تسلیم کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی جلد کا رنگ، آپ کی نسل اور آپ کا مذہب جو ہے وہی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پبلک پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نائلہ علی. ناظرین، آج ایک ایسے اہم ملاقات کے حوالے سے ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف نیو یارک بلکہ دنیا بھر میں سیاسی گفتگو کو ایک نئی موڑ دی ہے. ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ اور جو نیو یارک کے الیکشن کیمپینز ہو رہے تھے اس دوران زہران ممدانی پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انتہائی سخت تنقید کی گئی اور کہا گیا ان کو کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہیں جو انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں. ان کی جانب سے، زہران ممدانی کی جانب سے کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک فیشسٹ لیڈر ہیں. اس موضوع پر بات کریں گے کہ آخر یہ ملاقات کی وجہ کیا تھی اور کس طرح سے یہ نہ صرف نیو یارک کے عوام کے لیے بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک اہم ملاقات ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں گے ہمارے اینکر پرسن، جرنلسٹ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، انتہائی اہم ملاقات اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ ملاقات تھا. مسٹر جاوید صاحب، ایسے موقع پر جہاں پہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہی الیکشن کیمپین کے دوران تنقید کی زد میں دونوں لیڈرز کو دیکھا اور ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے بھی دیکھا، کیا وجہ تھی کہ اس وقت تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے اور عوامی مسائل کے لیے یہ ملاقات کتنا اہم ہے؟ چونکہ ہم نے خود دیکھا کہ اس ملاقات میں عوامی مسائل پر ہی بات ہوئی اور وہ جو تنقید ہم نے دیکھی الیکشن کیمپین کے دوران وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. تو کیا یہ اہم تھا عوامی مسائل کے لیے نیو یارک کے خاص کر؟ دیکھیے، نیو یارک کے لیے تو یہ اہم ہے، لیکن میری دانش میں اس ملاقات اہم ہونے سے کہیں زیادہ یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے جو دنیا بھر کو ایک پیغام دیتی ہے کہ آپ جمہوریت میں جب انتخابی مہم لڑ رہے ہوتے ہیں تو یقینی طور پر آپ عوام کے ووٹوں کو جیتنے کے لیے ایک آپ نے نیریٹو بنایا ہوتا ہے، ایک آپ کے مخالف نے بنایا ہوتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نیریٹو جو ہے آپ وکلاء کی طرح جو ہے وہ پیش نہیں کرتے ہیں. جیسے خدا نخواستہ میرا اور آپ کے درمیان بہت شدید جھگڑا ہو جائے جی، تو عدالت میں ایک وکیل میرے موقف کی حمایت میں دلیل پیش کرے گا، ایک آپ کا وکیل جی، ہوگا، لیکن وہ دونوں عدالت میں پیش ہو جانے کے بعد بار کونسل میں بیٹھ کے اپنے بار روم میں وہ اکٹھے چائے پی رہے ہوں گے، گپ شپ لگا رہے ہوں گے، بالکل. کیونکہ وہ اپنے دونوں کی لڑائی تو نہیں ہو رہی ان کی، وہ ایک میری طرف سے لڑ رہا ہے، ایک آپ کی طرف سے لڑ رہا ہے. براڈلی اسپیکنگ یہ لوگ جو عوام کی نمائندگی کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو ہم اس کا پیمانہ ذرا وسیع کر لیں تو وہ ایک حوالے سے ایک بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی دانش میں عوام کے لیے، کانسٹیچوئنٹس کے لیے، ووٹروں کے لیے یہ بہتر ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہوتا ہے. اب بدقسمتی سے یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے اور خاص طور پر جب سے سوشل میڈیا آیا ہے وہ انتخابی مہم کی جو تلخیاں ہیں وہ اندھی نفرت اور عقیدت میں بدلنا شروع ہو گئی تھی. اور دلچسپ امر یہ ہے کہ اس میں گندگی اور ایک دوسرے کے نام بگاڑنے اور پھر یہ کہ نفرت کو اجاگر کرنے میں ٹرمپ صاحب نے بذات خود بڑا اہم رول ادا کیا.
اب ان کا جو پورا پلیٹ فارم ہے ٹرمپ کا وہ تو میگا ہے نا، میک امریکہ گریٹ اگین جی، اور موصوف کی دانش میں امریکہ جو ہے اس کی تباہی کا سبب ہے کہ غیر ملکی جو تارکین وطن وہاں کے بس گئے ہیں، جی، اور ان میں سے وہ سب سے زیادہ امریکہ کے لیے جو بوجھ تصور کرتا ہے وہ مسلمانوں کو کرتا ہے، یعنی تارکین وطن تو ہیں ہی ہیں، ساتھ میں مسلمان لوگ ہیں۔ اب زہران ممدانی جو ہے وہ اس نے جن لوگوں کی مذمت کا اور جن لوگوں کو امریکہ کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا رکھا ہے اس پیمانے پر بالکل پورا اترتا ہے کہ ایک وہ بذات خود مائیگرنٹ ہے، بالکل، دوسرا وہ انٹر فیتھ میرج کی پیداوار ہے، والدہ ان کی ہندو ہیں، والد جو ہے خالی مسلمان یہ نہیں کہ پیدائشی مسلمان نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اسلام فوبیا کے خلاف کیس لڑنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے کتابیں جو ہے لکھ رکھی، اور دوسری بات یہ کہ ان کا بنیادی امریکہ میں جو ہے کسی بھی شخص کو، کیونکہ بہرحال وہ سرمایہ دارانہ نظام کا حتمی محافظ سمجھا جاتا ہے، اور امریکی معاشرے میں آپ کسی کو کمیونسٹ پکارتے ہیں، سوشلسٹ پکارتے ہیں، نہیں جی، اس کو تو بالکل ایک گالی دینے کے مترادف ہے نا، آئسولیٹ کرنے کے مترادف۔ تو زہران ممدانی کو یہ صاحب جو ہیں بدستور کمیونسٹ پکارتے رہے، سوشلسٹ بھی نہیں۔ اب بڑی فیئرس جو ہے ایک دوسرے کے خلاف، اور یہاں تک بھی کہا کہ میں اس کو فنڈ نہیں دوں گا، یہ ہوا۔ جی جی بالکل بالکل۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اتنی مخالفت ہوئی کہ ڈیموکریٹ پارٹی کا ٹکٹ جیت جانے کے باوجود جو ہے ڈیموکریٹ پارٹی کی اپنی جو اسٹیبلشمنٹ تھی جی، انہوں نے ہی وہ کومو کو یعنی کہ جو کہ پرانا پہلے رہا ہے اس کو سپورٹ کیا اسٹیبلشمنٹ نے، یعنی کہ ایک قسم کے زہران ممدانی کو، یعنی ممدانی کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ جیسے یہ تو جی ایک فرنج کی نمائندگی کرتا ہے، حالانکہ وہ بھاری بھرکم اکثریت سے پرائمری جیتا تھا۔ اب یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ٹرمپ کا ممدانی کو وائٹ ہاؤس مدعو کرنا میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا ٹرینڈ سیٹر ہے، اور یہ واقعی میری دانست میں اگر کو پوچھے تو یہ ٹرمپ کے قد کاٹ میں بھی اضافے کا سبب ہے۔ بالکل سر، اس ملاقات کے دوران جو فیشسٹ کہا گیا تھا ممدانی کی جانب سے ٹرمپ کو، اور جو کمیونسٹ کہا جا رہا تھا ٹرمپ کی جانب سے ممدانی کو، اس موضوع پر بھی جب سوالات ہوئے میڈیا کی جانب سے تو ان سوالات کو بالکل ہی کنارے کر کے انہوں نے بارہا عوامی مسائل کی بات کی، اور بارہا جب ممدانی کی جانب سے عوامی مسائل کی بات کی گئی تو ٹرمپ نے ان کو سیکنڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ مسائل ہیں اور ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ دونوں مل کے ان مسائل کا کسی طریقے سے حل سامنے لایا جائے۔ نہیں، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ جب ایک خاتون نے براہ راست سوال کیا ممدانی سے جی، اور یہ کہا کہ آپ تو اس کو فیشسٹ پکارتے تھے، تو ٹرمپ نے ایک شفیق باپ کی طرح کچھ اس طرح ایکٹ کیا کہ تمہیں اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ انتخابی مہم میں ایک دوسرے کے بارے میں ایسے ہی فقرے کہا جاتے ہیں۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میری دانست میں اس ملاقات کے بعد یا اس ملاقات کی وجہ سے ٹرمپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے کہ یار اس کے بارے میں یہ ہے کہ لوگوں کے نام بگاڑتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس میں کوئی معافی کا خانہ نہیں ہے، مارجن نہیں ہے، یہ سوچ جو ہے یہ غلط ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا دل بڑا کرنے کے لیے غالباً ایک بہت اہم فیکٹر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ دیکھیے،
ٹرمپ کا اپنا تعلق بھی نیو یارک سے ہے جی اچھا اب نیو یارک شہر میں وہ بنیادی طور پر نیو یارک کی پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ ہے. فرض کیجیے اگر ان دونوں کے درمیان ٹینشن ہوتی تو ممدانی صاحب جن کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے روٹی کپڑا اور مکان، اور اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نیو یارک میں جو کرائے ہیں رہنے کے لیے وہ انبیئربل ہو رہے ہیں، اور وہ اس کے اوپر ایک ریٹ فکس کرنے کی کہ بھی یہاں اس سے زیادہ نہیں بڑھائے جا سکتے. تو اس حوالے سے جو ٹرمپ کی پراپرٹیز ہیں ان کو بھی تو زد پہنچ سکتی ہے نا. بالکل. اچھا اب نظر بظاہر ایسے فیصلے جو ہیں وہ وقتی طور پر بہت پاپولر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سٹڈیز ایسی بھی ہوئی ہیں کہ جب آپ نے بہت زیادہ انٹروین کیا مارکیٹ میں اور منمانی کی حکومتوں نے تو وہ بھٹا بیٹھنا شروع ہو گیا اس کاروبار کا. ساتھ ہی ساتھ ممدانی کو وہاں پہ نئے مکانات کی تعمیر بھی چاہیے نا، کہ بھئی نئی ریزیڈینشل پلیسز ملیں گی تو وہی طلب اور رخصت کے اصولوں کے تحت مکانات کی قلت نہیں ہوگی. تو جس کی ٹرمپ نے حمایت کی اور کہا کہ بالکل کنسٹرکشنز مزید ہونے چاہیے. وہی نا جی. اور اس حوالے سے بہرحال ٹرمپ اپنے تجربے کی بنیاد پر ممدانی کے لیے بہت ایک یعنی کہ وہ اس کو بہت اچھی گائیڈنس دے سکتا ہے. اور اگر امریکی صدر اور نیو یارک کے میئر کے مابین ایک اچھی ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ نیو یارک شہر کے لیے جو بہرحال دنیا میں ایک دنیا بھر میں جانا پہچانا جاتا ہے اور لوگ وہاں کے ٹرینڈز کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، باقی ہر جگہ یہ پیغام جائے گا کہ یار باقی جو شہر ہوتے ہیں یا باقی جو ملک ہیں ان میں بھی اس طرح ایک سب سے بڑی بات یہ ہے جیسے پاکستان جیسے ملکوں میں ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ اب جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، پشاور ہے، یا اتنے بڑے شہر ہو رہے ہیں کہ آپ ان کو وزیر اعلیٰ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو ایک مقامی طور پر کوئی نہ کوئی با اختیار میئر الیکٹ کرنا ہوگا جو کہ وہاں کے شہریوں کے روزمرہ مسائل ہیں، اسکولوں کے داخلے، وہاں پہ کرائے، وہاں کی صفائی، اور ان کو ایڈریس کریں. اور اس سلسلے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں اور خاص طور پر صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے ہاں طاقتور مقامی حکومتیں نہیں دیکھنا چاہتی. ہمارے ہاں طاقتور میئر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ خیال آ سکتا ہے کہ یار اگر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتے ایک علاقے میں نیو یارک جو ایک شہر ہے وہاں کا، وہاں کا میئر جو ہے منتخب ہو کر اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ اس کو امریکہ کا صدر اپنے ہاں بلواتا ہے اور بلوا کے وہ صلح صفائی کی کوشش کرتا ہے، تو وزیر اعلیٰ ایکس وائی زی ہمارے جو ہیں ان میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ یہ اپنے ہاں ایسے میئر کو جو ہے کیوں نہیں دیکھنا بچا رہے. تو یہ اس طرح کے دیکھیے بڑے انٹرنیشنل جو ہے جہاں زہران ممدانی عوامی مسائل کی بات کر رہے تھے وہاں پہ ایک انتہائی حیران کن بات یہ تھی کہ ٹرمپ کی جانب سے جو باتیں گفتگو اس دوران ملاقات رہی اس میں ٹرینڈ اسپیشلسٹ پر کافی زور دیا گیا اور کہا کہ جو ذہنی صحت ہے یا معاشرتی بحران ہے، اس طرح کے کوئی کیسز سامنے آتے ہیں جن کو پولیس ہینڈل کر رہی ہوتی ہے، اگر ان کو ٹرینڈ اسپیشلسٹ ہینڈل کریں تو بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے کرائم ریٹ پہ بھی، خصوصاً وہ کرائم جو ذہنی کسی مرض کی وجہ سے یا ذہنی صحت کے کسی ڈکریز کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو ایک صدر کا اتنا گراس روٹ لیول پہ عوامی مسائل کو جاننا بھی امپورٹنٹ ہے. نہ صرف وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ ان دونوں کو پتہ ہے کہ نیو یارک کے کیا مسائل ہیں یا دیگر شہروں کے اسٹیٹس کے کیا مسائل ہیں. تو کیا یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ آپ کے لیڈرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ گراس روٹ لیول پر کیا مسائل ہے، کیا ہو رہا ہے، اور ان کو کس طرح سے آپ کم کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نے اب جیسے جو بات کہی ہے
تو یہ بھی اپنے طور پر ٹرمپ میں بہت بڑی تبدیلی کا اندیا دے رہی ہے نا، انڈیکیٹ کر رہی ہے. پہلی نظر میں ٹرمپ کی دانش میں تو آل امیگرینٹس جی کہ جی کرائم یا جرم کرتا ہی وہ ہے جو کہ گورا امریکی نہیں ہے. اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس جرم کا یقینی طور پر ذمہ دار غیر ملک سے آیا ہوا کو تارک وطن ہوگا، وہ گورا نہیں ہوگا، اور بیشتر کیسز میں وہ کرسچین بھی نہیں ہوگا. اور ہوگا تو وہ یا مسلمان ہوگا سیریا سے آیا ہوا یا افریقہ سے آیا ہوا یا ہم جیسے ملکوں سے آیا ہوا، لیکن وہ گورا کرسچین نہیں ہوگا. اب وہی شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے مجرم ہونے کی وجہ جو ہے وہ خالی ان کا ڈی این اے ہی نہیں ہوتا، ان کی اسکل نہیں ہوتی، ان کا مذہب اور ان کی جسمانی رنگت اور ان کا نسلی اور مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. اور خاص طور پر آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں ابھی تک اللہ کے فضل سے اگرچہ وہ بھی اب ٹوٹ پوٹ رہا ہے لیکن ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ، ہمارے ہاں جو فیملی سٹرکچر ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے. بالکل. اب نیو یارک جو ہے وہ ادھر تو فیملیز جوائنٹ فیملی سسٹم کا کانسیپٹ بہت ریئر ہے. بالکل. وہاں پہ آپ جاب سیکرز ہیں بنیادی طور پر ایز این انڈیویجول جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی شادی وادی ہو جائے تو پھر وہ اچھا پھر ریٹ آف ڈیورس کیا ہے وغیرہ 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 وغیرہ. تو اس حوالے سے جو بچے پیدا ہو کر بڑے ہوتے ہیں اور جاب مارکیٹ میں آتے ہیں تو بھائی ان کے پاس تو کوئی سیفٹی نیٹس نہیں ہے نا کہ بیک اپ سپورٹ، کہ ماں باپ کا گھر ہے جی چلے نوکری ملے نہ ملے آپ کو رات کی روٹی تو مل جائے گی، سونے کو بستر بھی مل جائے گا. ہاں تو ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بدقسمتی سے فٹ پاتھ پر سونے پہ مجبور ہوں گے. فٹ پاتھ پر آپ نے سو بھی لیا تو روٹی تو کھانی ہے، تو آپ چھوٹی موٹی چوری چکاری بھی کریں گے. اور یوں کرتے کرتے پھر آپ اپنی مایوسیوں سے، اپنی فرسٹریشن سے آپ ڈرگ ایڈکشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. اور وہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ آپ کو مزید جرائم پر اکسائے گی، اور کچھ نہ صحیح تو آپ کو وہ جو ڈرگ کی جو پیڈلنگ ہے اس ریکٹ کا حصہ بنا دے گی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بالآخر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بایا بٹھنڈا ہم کہہ لیں کہ وہ یہ تسلیم کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی جلد کا رنگ، آپ کی نسل اور آپ کا مذہب جو ہے وہی آپ کو مجرم نہیں بناتا ہے، بلکہ اس کی وجوہات جو ہیں وہ اچھا. اور اس میں بھی آپ کی اپروچ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی جیسے ہی کوئی جرم ہوا تو بس ایک دم سے بازار میں کھڑے کر کے کوڑے لگانا شروع کر دو، بلکہ یہ پتا کرو کہ یار یہ بندہ جو بار بار جرائم کیے چلا جا رہا ہے اس کی نفسیاتی وجوہات کیا ہیں اور کیا ان کو ایڈریس کر کے اس کو معاشرے کا ایک پروڈکٹیو اور پرامن شہری بنایا جا سکتا ہے یا نہیں. سر یہ تو ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا دونوں لیڈرز کی جانب سے، لیکن ایک اور انٹرسٹنگ پروگریس ہم نے ڈیورنگ الیکشن دیکھا. زہران ممدانی کا جو سوشل میڈیا کیمپین تھا، بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس پر کڑی نظر رکھتے ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کیمپین کی وجہ بھی ان کی جیت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ایک ان کا پلر تھا جو سوشل میڈیمز کو انہوں نے صحیح طریقے سے اپنی کیمپین، اویئرنیس، اپنے میسج کو عوام تک پہنچانے میں جس طرح سے یوٹیلائز کیا. ایک طرف تو ہم یہ بات کرتے رہے ہیں ماضی کے پوڈ کاسٹ میں بھی کہ سوشل میڈیا کس طرح سے ایک غلط انفلوئنس بھی ہے ہماری سوسائٹی میں، لیکن اس کا ڈائریکٹ یوز یا رائٹ وے یوزج جو ہے اس نے زہران ممدانی کو کہیں حد تک وہ پاپولیرٹی دی ہے جو کہ ایک ینگ پولیٹیشین کو نہیں مل سکتی تھی. تو کیا سوشل میڈیا کو یہاں پہ کریڈٹ جاتا ہے جس طرح سے کیمپین استعمال نہیں تو کیا؟ اس حوالے سے آپ بات کریں تو پھر اصل میں بات یہ ہے کہ پتہ نہیں، میں آنیسٹلی میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. خدا کے لیے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں سوشل میڈیا کو بالکل انڈرمائن نہیں کرتا، بالکل سر، لیکن ہم سوشل میڈیا کو کوئی ضرورت سے زیادہ بہت بڑا فیکٹر بھی
تو یہی سوشل میڈیا ہے نا جس نے ٹرمپ کو لے کر آیا. کیا خیال ہے؟ یہی سوشل میڈیا ہے نا جس کی وجہ سے اتنی نفرت پھیلی کہ یورپ سے پہلے الگ ہوا برطانیہ، اور اب برطانیہ میں جو جماعت جو ہے کنزرویٹو پارٹی وہاں کی اتنی پرانی پارٹی کے مقابلے میں بہت تیزی سے مقبول ہو رہی ہے. اس کا بنیادی میسج ہی نفرت ہے تارکین وطن کے خلاف. تو فور گاڈ سیک مطلب یہ کہ، اور فرینکلی اسپیکنگ یہ کہنا کہ ممدانی نے صرف بہت لوگوں کو یعنی مثبت پیغامات ہی دیے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس نے بھی اپنے ولن ڈیفائن کیے ہیں. جیسے آپ نے خود فرمایا ہے کہ وہ اس نے تھیم بلڈ کی کہ ٹرمپ یو آر فیشسٹ، تو یہ کوئی محبت کا پیغام تو نہیں ہے. پھر یہ کہا کہ نیتن یاہو اگر آئے گا یہاں پہ تو میں اس کو گرفتار کر لوں گا. اب غیر ملکی سربراہ کے بارے میں نیو یارک کا ایک نوجوان کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے. تو لیکن سر اس کی وجہ سے پذیرائی تو ملی، مطلب کہ وہاں کی عوام پسند کر رہی ہے اس بات کو، اگر ان کو ووٹ دیا گیا ہے اس بات پر کہ آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال، میرا یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں ریجیکٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ ممدانی نے اس کے باوجود کہ وہ نیتن یاہو کو جوئش کمیونٹی سے الگ کرتا تھا، وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ نیتن یاہو جو ہے مطلب اس نے یہ اسٹیبلش کیا. اس کی کیمپین کا میری دانست میں جو بڑا اسٹرانگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں کسی خاص کمیونٹی کا دشمن نہیں ہوں، میں افراد کے جو ان کے یعنی کہ ان کا جو ذاتی سوچ ہے، مطلب کہ وہ نصرت جاوید کے جو خیالات ہیں ان کو وہ جو ہے وہ سخت مذمت کرتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ نصرت جاوید کا خاندان، اس کا گھر، میری کمیونٹی، میرا مذہب، میری نسل جو ہے وہ قابل مذمت ہے. آئی تھنک یہ اس نے جو عقل مندی اور ہوشیاری دکھائی ہے، یہ اصل میں ظفر ممدانی کی. اور سر فلسطینی جینوسائڈ پر بھی بات کی انہوں نے اس پریس کانفرنس پہ، آلدو اس کو اگنور کیا گیا اس ٹاپک کو، لیکن انہوں نے آواز اٹھائی، جو ہم نے بہت سارے ایون کہ مسلم لیڈرز جب جاتے ہیں امریکہ تو وہ اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں. ہاں، بٹ اس کی ایج ہے نا، وہ امریکائی ہے، اور دوسرا وہ امریکہ کے ایک اہم ترین شہر نیو یارک، جو کہ دنیا بھر میں، خالی نیو یارک ہی نہیں، دنیا بھر میں انڈسٹری کا، کاروبار کا مرکز، کیپٹل مانا جاتا ہے نا. وال اسٹریٹ جرنل تو وہاں ہے نا، یعنی سوری جرنل کہہ رہا ہوں، وال اسٹریٹ تو وہاں ہے جہاں سے روزانہ بہت سارے شیئرز کی پرائسز اور کموڈٹیز کی طے ہوتی ہیں کہ اتنے کی بکنی ہے مارکیٹ میں. تو اب اس مرکز میں بیٹھ کر جو ہے منتخب نمائندے کے طور پر he has a lot of power, so he can speak, he can take on lobbies, he can take on جو entrenched جو ہے گروپس ہیں وہاں پہ پاورفل. تو اس کا وہ معاملہ تو نہیں ہے. اس کے مقابلے میں غریب ملک مسلمان وہاں پہ جائے، وہاں کا سربراہ، اور وہ کچھ، وہ تو خود امریکہ سے کسی نہ کسی حوالے سے مدد کا طلبگار ہوگا، تو وہ بہت احتیاط، اس کی اپروچ جو ہوگی وہ بہت وہ بہت کانشیس ہوگا. تو ایک بندہ جو ابھی فریش الیکٹ ہو کے آیا ہے نیو یارک میں ایک بڑی انٹینس کیمپیننگ کرنے کے بعد، تو وہ تو معروف نہیں ہوگا، وہ اپنی بات کا اظہار کرے. ممدانی کا کیا لانگ ٹرم جو ایک سوچ ہے یا آگے کا جو سوچ رہے ہیں، کیا وہ وفاقی سطح پر بھی اپنے پاورز دکھانے کی کیا ایک سوچ ہے ان کی میئرشپ کے بعد، یا آپ ان کو کسی مستقبل میں وفاق میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ؟ He is too young to have joined the politics. لیکن وفاق کے طور پر I don't know, I'm not very sure کہ کیا وہ، لیکن بھائی بات الٹ بھی پڑ سکتی ہے کہ آپ نے بڑے بڑے خواب دکھا کر نیو یارک کا الیکشن دیکھا، جیتا، اور نیو یارک ویسے کا ویسا گندا، ویسے کا ویسا ان افورڈیبل، اور ویسے کا ویسا جو ہے وہ جرائم
کا مارا ہوا ہے ہوں تو اٹ کین بیک فائر ایز ویل. ٹھیک ہے سر، اس ملاقات کی ہی اگر بات کریں تو کیا یہ ایک فرینڈلی یا کورڈیل ملاقات تھی، یا اس کو آپ سمبولک ملاقات کہہ سکتے ہیں، اور اس کا اگزامپل ہم کیا مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اور حکمران اس طرح کا کوئی اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا کہ اس کو پولیٹیکلی اہم قرار دینے کی بجائے میں نے لفظ سے استعمال کیا تھا کہ یہ ایک ٹرینڈ سیٹنگ یعنی نہ صرف امریکہ میں بلکہ دنیا بھر کے لیے اس روایت کو قائم کر سکتی ہے کہ یار ٹھیک ہے الیکشن لڑ لیے، ایک دوسرے کے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا، اب فیصلہ ہو گیا ہے. بہرحال جو لوگ آپ کے خلاف ووٹ دیتے ہیں آپ ان کو نظر انداز بھی تو نہیں مکمل کر سکتے. آپ کیوں جو ہے اپنے آپ کو یہ کہیں کہ آپ صرف ان کے نمائندہ ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. سر بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب، آج کا پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.